علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے. If you really follow the امام علی اور رزق حلال رہے گا تو تمہاری زبان میں اثر کیا ہوگا؟ کتاب کا نام دامت الصاخبہ، کتاب کا نام دے رہا، کافی ضخیم بک، پنجتن کے پورے واقعات ہیں، اللہ کے رسول، مولا، بی بی، امام حسن، امام حسین، امام علی کے جو چیپٹر ہے اس کا واقعہ پڑھ. عربی کی کتاب شیخ بحرینی نے کتاب لکھی، واقعہ ہے بصرہ، عراق کے شہر بصرے کا، 200 سال پرانا واقعہ. if you do something جو یہاں تک لے کر آیا کہ زبان میں اثر کیسے ہوتا، تمہارا دل کیسا بنتا، تم کو مولا کیا سٹیٹس دیتے اور تمہارا کیا سٹیٹس بن جاتا اگر تم امام علی کو ریئل فالو کرو گے. بحر بصرے کا واقعہ، بصرہ عراق کا شہر، اور یہ وہ سٹی ہے جو پورٹ سٹی کہلاتی ہے، وہاں پہ پورٹ ہے. اس زمانے میں پلیز غور سے سننا، اس زمانے میں وہاں 10% شیعہ تھے، 10%. آج بصرے میں 70% مولا علی کے چاہنے والے. شیخ بحرینی اس واقعے کو لکھتے، کتاب کا نام ہے دامت الصاخبہ. بصرہ شہر میں بنی عباس کی حکومت تھی. غور سے سنیں، عجیب واقعہ. بصرہ شہر میں بنی عباس کی حکومت تھی، گورنر بنی عباس کا تھا. 80% عام مسلمان تھے، 90%، 10% غریب شیعہ تھے. اس نے جو مسلمان تھے ان لوگوں نے جا کے گورنر سے کہا کہ ہمیں، پلیز غور سے سنو، عجیب واقعہ، کہ ہم ایک جشن کرنا چاہتے چاروں خلیفہ کی فضیلت میں. تو اس نے کہا یار چاروں میں تو علی بھی ہے. ایک چیز یاد رکھو، دشمن کو بھی معلوم فضائل کس کے زیادہ ہے. کہا ارے علی تو چوتھے نمبر پہ، ہم ان کے عالم کو ٹائم ہی نہیں دیں گے، دن بھر اپنے فضائل سنائیں گے اور شیعہ عالم کو تو ٹائم ہی نہیں دیں گے. ایک چیز ہمیشہ یاد رکھو، کبھی اپنے آپ کو اوور سمارٹ نہیں سمجھو. اہل بیت کے معاملے میں سمجھو گے تو ذلیل اور رسوائی ہوگے. کبھی اوور سمارٹ نہیں سمجھنا. جشن کا اعلان ہو گیا، غور سے سنو، 20,000 آدمی جشن میں آئے اور تخت کے اوپر اب صبح سے شام تک سنا رہے تھے، جتنا سنانا تھا سنایا. سورج ڈوبنے کا وقت آ گیا، آدھا سورج ہو گیا. اس وقت دامت الصاخبہ کی روایت پڑھا، اس وقت انہوں نے شیعہ عالم کو دعوت دی. شیعہ عالم اسٹیج پہ آیا، مائک پہ آیا، مائک نہیں تھا، میں بول رہا ہوں. بعد میں نہیں پوچھا مائک کہاں تھا اس زمانے میں، نہیں، میں بڑا ڈرتا ہوں یار کیا کروں. تو مائک پہ آیا، اب میری طرف دیکھنا. وہ آیا، بالکل سورج ڈوب رہا، دامت الصاخبہ کی روایت پڑھ رہا، کتاب دیکھ لینا جا کے. اس نے سورج کو دیکھا، مجمع کو دیکھا، ہزاروں کی تعداد میں مجمع بیٹھا ہوا. اب وہ سننا چاہ رہے کہ چوتھے خلیفہ کے فضائل یہ کیا سنائے گا. اس نے مجمع کو دیکھا، مینجمنٹ رائٹ سائڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی. مینجمنٹ کو دیکھ کے کہا کہ آپ نے انصاف نہیں کیا اپنے چوتھے خلیفہ کے ساتھ، مجھے ٹائم ہی نہیں دیا، میں کیا فضائل سناؤں گا. تو نیچے مجمع میں سے آواز آئی، جو ٹائم ملا وہ تو سنا دو، ورنہ سورج ڈوب جائے گا، مغرب کا وقت ہوگا، سب چلے جائیں گے. یہ خاموش بیٹھا رہا، پھر پلٹا رائٹ سائڈ پہ. اب میں رائٹ سائڈ پہ بار بار پلٹ رہا، میں آپ لوگوں کو نہیں بول رہا، آپ نہیں سمجھے کہ آپ تو مولا ہی لوگ ہیں یار. ہاں، پھر رائٹ پہ پلٹا ہوا، پلٹ کے کہا مینجمنٹ کو کہ تم نے انصاف نہیں کیا اپنے چوتھے خلیفہ کے ساتھ. پھر نیچے سے مجمع نے پکارا، یار واٹ آر یو ڈوئنگ، سنو. خاموش بیٹھے، پھر پلٹے رائٹ پہ، کہا تم نے انصاف نہیں کیا. ایک چیز ہمیشہ یاد رکھو، میں نے پہلی مجلس کا میری یاد ہے، تو شیعہ ہمیشہ ذہین ہوتا، شیعہ کبھی ڈم نہیں ہوتا، بے خوف نہیں ہوتا. شیعہ اس لیے بے خوف نہیں ہوتا، تم باب المدینہ تو علم سے وابستہ، علی سے وابستہ اور بے خوف. شیعہ انٹیلیجنٹ ہوتا. تو پھر رائٹ سائڈ پہ پلٹا، رائٹ سائڈ پہ پلٹ کے کہا تم نے انصاف نہیں کیا. اب پورا مجمع نے چیخا ایک آواز میں کہ سورج کو دیکھو اور ڈوب جائے گا، جو وقت ملا پڑھو، سورج ڈوبے گا تو ہم چلے جائیں گے نماز کے لیے. تو اس نے پلٹ کے سورج کو دیکھا، دیکھ کے کہا ڈوبے گا کیسے. اس نے پلٹ کے کہا ڈوبے گا کیسے. میں اس کے فضائل سنانے جا رہا جس کے حکم سے پلٹا تھا. تو مجمع نے کہا کیا تمہارا تابع ہے وہ؟ تو کہا میرے نہیں، جس کا ذکر کر رہا اس کا تابع. یہ نہیں بولتا کہ علی نے سورج کو پلٹایا. آپ کیا بولتے، پلٹایا سورج کو؟
خاموش کیوں ہو گئے یار؟ امام علی نے سورج کو پلٹایا، ایک جواب نہیں آ رہا. میں بولتا سورج کو نہیں پلٹایا مولا نے، علی نے سورج کو نہیں پلٹایا، ابو تراب نے تراب کو پلٹایا. سائنس کیا بول رہی؟ سورج اپنے مقام پہ ہے، زمین اس کے اطراف گشت کر رہی، تو وہی زمین کو پلٹا سکتا جو زمین کا باپ ہو. ابو تراب نے تراب کو پلٹایا تھا. تو روایت کا جملہ ہے کہ 2 گھنٹے تک فضائل مولا سناتا رہا، سورج اپنے مقام پہ ٹھہرا رہا. کتاب دامت الصاخبہ سے پڑھا، اتنی موٹی بک ہے، جا کے دیکھ لو، کراچی میں موجود ہے، اردو میں ٹرانسلیشن ہو گیا. جب یہ واقعہ ہوا، ہنگامہ مچ گیا بصرے میں، تو جہاں بیٹھا ہوا تھا وہیں بیٹھا ہوا ہے. وقت کو روک دیا تھا. جو وقت کا مالک ہے وہی کر سکتا ہے یہ کام. ذکر میں دیکھو تو لوگ اس کے پاس پہنچے، ان کی ماں کے پاس، اس کے پاس پہنچے پہلے، اس کے بعد اس کی ماں کے پاس گئے. ماں کے پاس پہنچ کے کہا کہ تیرے بیٹے نے تو ہنگامہ مچا دیا. ان لوگوں نے تو وہی کہا، سورج کو روک دیا. کیا تم نے اس بچے کی پرورش کیسے کی کہ اتنا زبان میں اثر؟ تو ماں نے کہا اگر یہ میرا بیٹا نبی بھی بن جائے تو مجھے حیرت نہیں ہوگی. میں نے ایسی احتیاط کی، یہ مثال ہے نبی کا بننا، یہ مت بولو نبی بن جائے، جیسا ہم بولتے ہیں قیامت کی بارش ہے. مثال کہ اگر یہ میرا بیٹا نبی بھی بن جاتا تو مجھے حیرت نہیں ہوتی. میں نے اتنی احتیاط کی. تو ساری عورتوں نے کہا یار ہر ماں اپنے بچے کی اس میں احتیاط کرتی. کہا جب سے یہ میرے شکم میں آیا تھا میں نے ایک دانہ بھی حرام کا اپنی زبان پہ نہیں رکھا، ایک خطرہ پانی کا حرام کا زبان پہ نہیں رکھا. اور میں روز جب سے پریگننسی میری شروع ہوئی زیارت عاشورہ میں پڑھتی رہی. 9 مہینے میں نے زیارت عاشورہ پڑھی. اب میں زیارت عاشورہ پہ میرے مدرسے ہیں پوری. یہ گولڈ کی مائن ہے. آج میرے پاس ٹائم پتہ نہیں، بس 15 منٹ رہ گئے مصائب کے ساتھ. تو یہ میں گولڈ کی مائن، سونے کی کان دے کے جا رہا آج آپ کو. تو کہا کہ اگر میرا بیٹا نبی بھی بن جاتا مجھے حیرت نہیں ہوتی. میں نے اس کی پرورش میں کبھی بھی کوئی ایک رزق حرام اپنی زبان پہ نہیں رکھا. اس سے پوچھا تو نے کیا کیا؟ یہ کہتا ہے جب سے میں نے ہوش سنبھالا وہی جملے جو ماں نے کہے، ایک دانہ بھی رزق حرام میری زبان پہ نہیں آیا. میں زیارت عاشورہ اور نماز شب کا پابند ہوں. میں روزانہ صبح دوپہر شام حسین کو سلام کرتا، رزق حلال زبان پہ کھا کے. تو اثر دیکھا آپ نے کہ آج دنیا حیران ہے. میں اپنی کوئی سٹوری نہیں سنایا، کتاب کا ریفرنس دے رہا، دیکھ لو جا کے. معمولی کتاب نہیں ہے یہ، رائٹر کوئی معمولی رائٹر نہیں ہے، یہ بحرین کے وہ شیخ بحرینی کی کتاب ہے. تو آپ سوچو کہ اس میں اثر آیا آج کے دور میں بھی. تعجب مت کرو، تعجب مت کرو، یہ نہیں ہونا تعجب ہے اگر حسین کا نام زبان پر رہے گا، نہیں ہونا تعجب ہے.